بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں سویڈن کی سرزمین واقعہ پیش آیا جس میں سرکاری سرپرستی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی۔ اس تناظر میں آپ سے بہت اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اس گفتگو کے آغاز سے قبل میں یہ آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک وقت میں، بلکہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی، علامہ طاہر القادری اور شیخ الاسلام، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور بالخصوص میرے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے۔ لہذا ان کے حکم کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہوئے میں آپ کے ساتھ یہ بیان شیئر کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ منہاج القرآن کا نام ہے منہاج القرآن، طاہر القادری کی تحریک، اور اس وقت قرآن جل رہا ہے اور طاہر القادری بانسری بجا رہا ہے۔ سویڈن کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور سویڈن میں منہاج القرآن کا ادارہ موجود ہے۔ وہاں پہ اقبال فانی، اللہ اسے فنا کرے، وہ موجود ہے۔ ڈینمارک کے اندر منہاج القرآن موجود ہے، اور ناروے کے اندر منہاج القرآن موجود ہے، برطانیہ کے اندر منہاج القرآن موجود ہے۔ اس میں کتنے لوگ ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اس کے علاوہ طاہر القادری کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے 5000 ممالک کے اندر منہاج القرآن کی تنظیمات قائم ہیں۔ لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، ترکی نے جو ہے وہ سویڈن کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے ہیں، ایران نے شدید احتجاج کیا ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے بہت زبردست بیان دیا اور احتجاج کیا ہے، علامہ ابتسام الہی ظہیر نے احتجاج کیا ہے، اور برطانیہ کی سرزمین سے علامہ چشتی صاحب انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور جماعت اہل سنت کی پوری ٹیم نے احتجاج کیا ہے۔ میں جو ہے وہ جماعت اہل سنت برطانیہ، سید مظہر گیلانی اور ان کی پوری ٹیم، ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سویڈن ایمبیسی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے، اور انہیں اپنا احتجاج قانونی طور پر زبردست طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ کروایا ہے، اور انہیں تنبیہ کی ہے کہ اس طرح کے واقعات کی سرکاری سرپرستی ختم کی جائے، ورنہ اس سے مسلمانوں کے اندر غم و غصے کی ایک لہر دوڑے گی اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اس وقت طاہر القادری اپنی بہو بچوں اور اپنے پوتوں دوتوں کے ساتھ عیاشی کرنے کے لیے برطانیہ کی سرزمین پر موجود ہے، اور اسے میرا یہ پیغام بھی پہنچایا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ منہاج القرآن کا سربراہ ہونے کے ناطے احتجاج کرو، اور پوری دنیا کے اندر جتنی منہاج القرآن کی برانچیں ہیں وہ بھی اپنا احتجاج نوٹ کروائیں۔ اور اس لحاظ سے بھی طاہر القادری کا احتجاج بنتا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمانوں کا رہنما ہے۔ اور پھر 2011 کے اندر اگر آپ یاد کریں تو بہت بڑا جشن منایا گیا، ہم نے بڑے پیسے خرچے اس کے اوپر کہ منہاج القرآن کو اقوام متحدہ کے اندر کنسلٹیٹو سٹیٹس دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کی نمائندگی اقوام متحدہ کے اندر طاہر القادری کرے گا، لیکن 13 سال گزر گئے ہیں، کسی موضوع پر طاہر القادری کی زبان نہیں کھلی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور پہلے تو جو ہوا سو ہو چکا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا واقعہ پیش آیا، جس کے اوپر طاہر القادری نے یہ موقف دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا یہ جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اندر آتا ہے، اور آپ کا یہ حق ہے کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں۔ اس کے اوپر بھی میں نے شدید احتجاج نوٹ کیا تھا، اور اگر طاہر القادری کا انگلش کلپ سنیں تو کیٹاگوریکلی یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد آج دیکھیں یہ حرمت قرآن کا واقعہ پیش آیا ہے، قرآن جل رہا ہے، اور طاہر القادری جو ہے وہ عیاشیاں کر رہا ہے۔ یہ کسی صورت قبول نہیں کی جا سکتی یہ بات۔ وہ شخص جس نے انقلاب کے نام پہ، مصطفی انقلاب کے نام پہ، اور مسلمانوں کی اقوام متحدہ اور اقوام متحدہ میں مسلمانوں کے ترجمان ہونے کے ناطے ہم سے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ لیے پیسے، اور وہ پیسے جو ہے وہ کاغذی منصوبے بنا کے کھا گیا، اب خاموش رہے۔ وہ طاہر القادری اتنے واقعے پر بھی خاموش ہے۔ آج جب حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سرکاری سطح پر احتجاج کرے گا، کل تمام تنظیمات جو ہیں وہ احتجاج کریں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر سویڈن کی گورنمنٹ نے سرکاری سرپرستی نہ چھوڑی تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی تنبیہ تھی جو عرب نے دی، سعودی عرب نے دی اور OIC نے دی، لیکن وہ شخص
جس کا دعویٰ ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر اس کی تنظیمات اسلام کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہیں اور قرآن کا پیغام عام دنیا تک پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہیں، اس شخص کی زبان پہ تالا لگا ہے، وہ شخص خاموش ہے۔ آپ جو ہے وہ، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ طاہر القادری کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں۔ مجھے جو ہے وہ ایک شخص نے، ایک دوست نے ابھی سارے کلپس بھیجے ہیں۔ طاہر القادری کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں جو اردو والا ہے، طاہر القادری کا انگلش کلپ دیکھیں، انگلش کے اندر جو طاہر القادری کی آئی ڈی ہے ٹویٹر پہ اس کو دیکھیں، پاکستان عوامی تحریک کا جو ترجمان ہے اس کو دیکھیں، طاہر القادری کے بڑے لونڈے کو دیکھیں، طاہر القادری کے چھوٹے بیٹے کو دیکھیں، طاہر القادری کی بہو کا اکاؤنٹ دیکھیں، طاہر القادری کی بیٹی کا اکاؤنٹ دیکھیں، طاہر القادری کے پورے خاندان کا دیکھیں، پوتوں، دونوں پوتوں کے اکاؤنٹ دیکھیں۔ کسی ایک جگہ پہ بھی منہاج القرآن یا طاہر القادری کی جماعت کا کوئی ایک بندہ بھی قرآن مجید کی اس بے حرمتی کے اوپر احتجاج کرتا دکھائی نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی توفیق نہیں دی کہ یہ ایک جملے بھی اس کے اوپر ایک جملہ بھی کہہ دیتا۔ اس موقع کے اوپر مجھے اختر رضا خان بریلوی، علامہ اختر رضا خان بریلوی، ان کی ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آئی اور میں چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ منہاج القرآن کے بارے میں اور طاہر القادری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا دلچسپ اور مختصر ترین جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ منہاج القرآن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے راستے سے ہٹ چکا ہے، قرآن جل رہا ہے اور یہ خاموش ہے اور یہ عیاشیاں کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا یہ منہاج القرآن نہیں، یہ منہاج الشیطان ہے۔ میں تو اس طرح کی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن علامہ اختر رضا خان صاحب نے جو بات کہی وہ مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن آج اتنے سال گزرنے کے بعد ایسے دلخراش واقعے کے اوپر طاہر القادری کا عمل دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ بالکل درست کہا۔ شکراً۔